عروج، زوال اور عبرت کی داستان۔ وقت کی دھول کے نیچے کئی ایسی کہانیاں دبی ہیں جو آج بھی بولتی ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں سے گزریں تو تبوک کے قریب آپ کو کچھ ایسی چٹانیں ملیں گی جو انسانی ہاتھوں نے بڑی مہارت سے تراشی تھیں۔ یہ مدین تھا، ایک ایسی سلطنت جو کبھی دنیا کی تجارتی رگ ہوا کرتی تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ ویران نہیں تھی، یہاں سبزہ تھا، میٹھے پانی کے چشمے تھے اور روزانہ ہزاروں قافلے یہاں رکا کرتے تھے۔ مدین کے لوگ نصیب والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا تھا جو ایک انسان خواب میں دیکھتا ہے، دولت، طاقت اور خوبصورتی۔ مدین کی یہ دولت ہماری نسل در نسل رہے گی، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، مگر اسی دولت کی چمک نے ان کی آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ دی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تراشے ہوئے پہاڑ اور سونے کے ڈھیر انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ وہ بھول گئے تھے کہ جب ترازو کا پلڑا انسان کی نیت سے بھاری ہو جائے تو زمین اپنا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک نظام زندگی۔ مدین کی دنیا دو چیزوں پر کھڑی تھی، تجارت اور دھوکہ۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، مگر اس کی بنیادیں جھوٹ پر تھیں۔ ان کا قانون تھا، دنیا عقل مند کی ہے اور چالاکی ہی ہمارا قانون ہے۔ ان کے پاس دو طرح کے ترازو ہوا کرتے تھے، خریدنے کے لیے جس کا پلڑا وہ جھکا دیتے تاکہ مال زیادہ مل سکے، بیچنے کے لیے جس میں وہ ڈنڈی مار دیتے تاکہ لوگوں کو کم مال دیا جا سکے۔ تصور کیجئے، ایک مسافر میلوں کا سفر طے کر کے آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اناج خریدنا چاہتا ہے، مگر تاجر مسکراتے ہوئے اسے دھوکہ دیتا ہے۔ جب وہ آواز اٹھاتا تو پورا بازار اس کے خلاف ہو جاتا۔ مدین میں انصاف نہیں، صرف نفع بکتا تھا۔ وہ شاہراہوں پر ڈاکو بن کر بیٹھتے اور گزرنے والے قافلوں کو مجبور کر کے وہ اپنا مال سستا بیچیں یا بھاری ٹیکس ادا کریں۔ انہوں نے اللہ کی زمین پر فساد پھیلایا ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پکار، جب گناہ کی سیاہ رات گہری ہو گئی تو امید کی کرن بن کر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ تاریخ انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا لہجہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار کا نہیں بلکہ لفظوں کی طاقت کا سہارا لیا۔ آپ علیہ السلام نے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ مگر مدین کے سرداروں نے اسے مذاق سمجھا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دہشت گرد اور فسادی قرار دے دیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ علیہ السلام کا قبیلہ نہ ہوتا تو وہ آپ علیہ السلام کو سنگسار یعنی رجم کر دیتے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں قوم نوح، قوم عاد اور قوم لوط کے انجام کی یاد دلائی، مگر تکبر نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ عذاب کا آغاز ایک شدید تپش اور گرمی سے ہوا۔ 7 دن اور 7 راتیں وہ قوم آگ کے دریا میں جلتی رہیں۔ پھر انہوں نے آسمان پر ایک کالا بادل دیکھا اور اسے ٹھنڈک کا ذریعہ سمجھ کر اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ قرآن نے اسے یوم الذلہ یعنی سائبان والا دن کہا ہے۔ جیسے ہی وہ جمع ہوئے، آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ایک زوردار زلزلہ آیا جس نے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک خوفناک چیخ گونجی جس نے ان کے دلوں کو جسم کے اندر ہی پھاڑ دیا۔ سورج ڈھلا تو مدین کا وہ بازار ایک قبرستان بن چکا تھا۔ وہ ترازو، وہ سونے کے ڈھیر اور وہ عالی شان محل سب مٹی میں مل گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی حفاظت میں وہاں سے نکل چکے تھے۔ آج بھی سعودی عرب کے علاقے البدا میں وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ
جب انسان کے ترازو میں دھوکہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ترازو صرف بازار میں نہیں ہوتے، ترازو ہمارے دلوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں قوم مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے جو ہمیں اہم اسباق ملتے ہیں وہ یہ ہیں: معاشی دیانت داری یعنی ایمانداری۔ مدین کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تجارت میں دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق حلال میں برکت ہے اور ناپ تول میں کمی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 85۔ جب انسان کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے تو وہ اسے اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ قوم مدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کریں گے، ان کے زوال کا آغاز تھا۔ اپنی کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ غرور۔ سماجی انصاف اور مظلوم کی داد رسی۔ مدین کے لوگ نہ صرف تاجر تھے بلکہ راستے روک کر لوگوں کو لوٹتے بھی تھے۔ وہ غریب مسافروں کا استحصال کرتے تھے۔ اللہ ایسی ہستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے جہاں انصاف باقی نہ رہے۔ اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے روکو۔ سورہ آراف آیت نمبر 86۔ نیکی کی دعوت اور حکمت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت نرم اور مدلل تھا۔ اسے سبق یہ ملتا ہے کہ جب کسی کو برائی سے روکنا ہو تو زبان میں مٹھاس اور دلائل میں وزن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اچانک ہلاک نہیں کرتا بلکہ پہلے انبیاء کے ذریعے خبردار کرتا ہے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ مدین والوں نے اس مہلت کو اپنی طاقت سمجھ لیا تھا۔ اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 93۔ دنیاوی مال و دولت، پہاڑوں میں تراشے گئے گھر اور وسیع کاروبار اللہ کے عذاب کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یوم الذلہ یعنی سائبان والے دن کا عذاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھنا مقصود فرمائے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔